السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. متفق عليه. محترم بھائیوں، شہید یعنی وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے راستے میں قتل کیا جائے، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ شہید کی کرامت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے پاس جانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے یہاں عزت پانے کے بعد بھی یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ دنیا کی طرف لوٹایا جائے، پھر وہ وہاں پر جہاد کرتے ہوئے شہید کیا جائے۔ متعدد بار اس کے ساتھ ایسا پیش آئے اور اس کے درجات اللہ رب العالمین کے یہاں بلند کیے جائیں۔ یہ شہید ہی کے لیے اللہ رب العالمین کی کرامت ہے۔ میرے بھائیوں، شہید کی کرامت ہی ہے کہ اسے قتل کی جو تکلیف ہوتی ہے بہت ہی معمولی محسوس ہوتی ہے۔ شہید کو قتل کی تکلیف اسی طرح سے محسوس ہوتی ہے جس طرح سے کسی شخص کو چمٹی لی جائے، چمٹی لیتے وقت جس طرح انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح ہی شہید کو قتل کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس کے لیے یہ اجر اور کرامت اسی لیے ہے کیونکہ وہ موت کے لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں شہادت کے لیے، موت کو گلے لگانے کے لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں خوشی بخوشی اور رضامندی کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم چند احادیث کا مطالعہ کرتے ہوئے شہید اور مجاہد کے مقام کا اندازہ لگائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کی ضمانت لے لی ہے۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین پر وہ ایمان رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کے رسولوں کی وہ تصدیق کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے ضمانت میں ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ اللہ رب العالمین انہیں یا تو جنت میں داخل کریں گے یا تو اللہ رب العالمین انہیں ان کے گھر کی طرف اجر و ثواب اور غنیمت کے ساتھ واپس لائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے، قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ جس طرح سے اسے جس دن قتل کیا گیا تھا، جس طرح سے جس کیفیت پہ تھا اسی کیفیت پہ وہ قیامت والے دن آئے گا۔ اس کا رنگ جو خون کا اس کا ہوگا وہ خون کا رنگ ہوگا، لیکن اس کی خوشبو مسک کی سی ہوگی۔ اور جس ذات کے ہاتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری جان ہے، اس کی قسم ہے اگر مسلمانوں پر شاق نہ گزرتا، مسلمانوں کو تکلیف نہ ہوتی، تو میں کسی سریے سے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے کبھی بھی اسے پیچھے نہ رہوں، لیکن میں کچھ ضعیف اور کمزور مسلمان ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کے راستے میں نکالنے کے لیے استطاعت نہیں پاتا ہوں، اور ان کے پاس بھی کوئی استطاعت نہیں ہے، نفقہ نہیں ہے، ان کے پاس سواری نہیں ہے کہ وہ نکل کر کے اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل سکیں، تو اس لیے میں ان کے ساتھ پیچھے رہ جایا کرتا ہوں۔ ورنہ اللہ رب العالمین کی قسم ہے، میری خواہش تو یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کروں، پھر مجھے قتل کر دیا جائے، پھر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں، پھر قتل کر دیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں، پھر قتل کر دیا جائے۔ یہ روایت میرے بھائیوں بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ شہید اور مجاہد کی کیا فضیلت اللہ رب العالمین کے یہاں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں شہید اور مجاہد کی یقیناً بہت بڑا مقام ہے، ان کی بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی اہمیت ان کی ہے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑا اجر اور ثواب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک روایت ترمذی شریف کے اندر ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
شہید قتل کی تکلیف اسی طرح سے محسوس کرتا ہے جس طرح سے کہ تم میں سے کسی کو چمٹی لی جائے. چمٹی سے جس طرح کے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ شہید کو تکلیف قتل کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی شخص جو جنت میں داخل کر دیا جائے اسے یہ پسند نہیں ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی طرف لوٹایا جائے. دنیا کے اندر اسے کیا ملے گا آخر کے؟ کوئی شخص تصور نہیں کرتا, کوئی شخص تمنا نہیں کرتا, کوئی شخص خواہش نہیں کرتا کہ اسے دنیا کی طرف لوٹایا جائے. حالانکہ وہ جنت میں داخل ہے, جنت سے وہ دنیا کے اندر آنے کی جو ہے تمنا نہیں کرتا ہے سوائے شہید کے, کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کہ یہاں کرامت دیکھتا ہے. اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی عزت افزائی کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین کے یہاں وہ اپنا مقام دیکھتا ہے تو وہی تصور کرتا ہے, وہی جو ہے تمنا کرتا ہے, وہی خواہش کرتا ہے کہ اسے دنیا کی طرف لوٹایا جائے اور وہ دنیا میں جا کر کے 10 بار قتل ہو اور اس کی کرامت اور اس کی عزت افزائی اللہ رب العالمین کے یہاں اور بڑھ جائے. یہ متفق علیہ روایت ہے. اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ کیا اہمیت ہے, کیا مقام ہے اللہ رب العالمین کے یہاں شہید کی, کہ شہید جنت میں جانے کے باوجود بھی وہ دنیا میں آنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں دنیا میں جاؤں پھر قتل کیا جاؤں, پھر دنیا میں جاؤں پھر قتل کیا جاؤں اور میرا مقام, میرا مرتبہ اللہ رب العالمین کے یہاں اور بڑھتا جائے. ایک اور روایت مسلم شریف کی ہے. راوی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین شہید کے تمام گناہ کو معاف کر, تمام گناہ اور تمام کیا کرایا شہید کا معاف کر دیا جاتا ہے سوائے دین کے, قرض کی ادائیگی کے علاوہ اللہ رب العالمین شہید کے تمام گناہوں کو, تمام اعمال کو معاف کر دیتے ہیں. میرے بھائیو یہ بہت بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو جو شہید ہوتا ہے اس کے معاف کر دیتے ہیں سوائے قرض کے. تو قرض کی اہمیت, ہم اگر قرض کسی سے لیں تو اس کو ادا کر دیں, کیونکہ قرض کی ادائیگی اگر ہم نہیں کریں گے تو اگر ہم شہید بھی ہو جائے اللہ رب العالمین کے راستے میں تو اسے اللہ رب العالمین معاف نہیں کریں گے. ہم لوگوں کے حقوق کو ان تک پہنچا دیا کریں, کسی کے حقوق کی ہم پامالی نہ کریں. اس حدیث سے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے سوائے دین کے, سوائے قرض کے. آج کے اس حدیث, اس درس اور اس درس کے احادیث کے توسط سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوئی, جو فوائد ہم نے حاصل کیے, پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جہاد کا بہت بڑا مقام ہے اور جہاد اللہ رب العالمین کے جنتوں میں داخلے کے اسباب میں سے عظیم ترین سبب ہے. ہم نے یہ بھی جانا کہ شہید کا اجر بہت بڑا ہے اور جو شہید ہوتے ہیں انہیں قتل کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے, بس بالکل معمولی تکلیف انہیں لاحق ہوتی ہے. ہم نے یہ بھی جانا کہ شہادت اللہ رب العالمین کے راستے میں یہ گناہوں کے بخشش کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے, ان پر عمل کرے, انہیں لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.